آج چیف جسٹس صاحب اچانک چھٹی پر چلے گئے، ان کی مجبوری ہوگی۔ چیف صاحب کے اس طرح اچانک چھٹی پر جانے سے ہمیں کافی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جس جج صاحب کے پاس ہمارے کیسز تھے انہوں نے جو ہے کیسز اس مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ایڈجرن کر دی ہیں، 19 تاریخ ہمیں دے دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے چونکہ جو ارجنسی تھی وہ ٹل گئی ہے، تو ابھی ہمیں آفس سے ان کیسز میں 17 تاریخ جو ہے ملی ہے۔ آنریبل چیف جسٹس صاحب کے سامنے ان کیسز کی سنوائی ہوگی۔ یہ کیسز جو ہیں ساتھ جو آج میں نے چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی طرف سے دائر کیے تھے، یہ کیسز جو ہیں ایک جج صاحب ہیں ایڈیشنل سیشن جج صاحب، ان کے پاس زیر سماعت ہیں 7 ضمانتوں کی درخواستیں چیئرمین پی ٹی آئی کی اور ان کی اہلیہ کی۔ تو اس میں جو پہلے شریک ملزمان تھے، کوئی جو ابیٹمنٹ کے لیے چارج تھے، جو رول خان صاحب کو اسکرائب ہوا ہے، جس میں اسد کیسر صاحب، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، اس کے علاوہ جو ہیں انور تاج صاحب، خان بہادر صاحب، بہت سارے پی ٹی آئی کے لیڈر اس میں شامل تھے۔ تو جج صاحب نے ان کی ضمانت جو ہیں سیم رول پہ جو خان صاحب کو ایٹریبیوٹ ہوا ہے وہ اس نے خارج کر دی، اور جب آرڈر ہم نے پڑھا تو آرڈر میں شاکنگلی جج صاحب نے یہ لکھا تھا کہ چونکہ یہ پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں اور چونکہ اس پارٹی پر الزام ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں یہ ملوث ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ان کی بیل خارج کرتا ہوں۔ اگر یہ فارمولہ ہے تو پھر تو وہ ٹیئر 1 کی قیادت تھی، تو خان صاحب تو خود پارٹی ہیں، تو لہذا یہ ریٹن آن دا وال تھا کہ خان صاحب کی ضمانت یہاں سے نہیں ہونی ہے۔ تو ہم نے جج صاحب کو ریکویسٹ کی کہ چونکہ آپ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں تو لہذا آپ برائے مہربانی اس میں ریسکیو کر لیں۔ انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، البتہ انہوں نے یہ مہربانی فرما دی کہ ہمیں تاریخ دے دی تاکہ ہم ہائی کورٹ سے رجوع کریں، تو وہ میٹر آج پینڈنگ تھے جو 17 کو چلے۔ تو اب جو 17 اور 19 کو آپ کو تاریخ ملی ہے، تب تک خان صاحب کی ان کیسز میں گرفتاری نہیں ہو سکتی؟ جی نہیں۔ سر یہ بتائیں کہ آج 2 طرح کے کیسز کی سماعت تھی، ایک یہ تھی کہ جو پنڈی، گجرانوالہ اور مختلف جو مقدمات درج تھے عمران خان پہ، ان کے اوپر پروٹیکٹیو بیل ہے، اور دوسرا ایک کیس کی منتقلی ہے۔ آج کیا سٹیٹس ہے؟ ابھی تک عمران خان صاحب کے چیف صاحب تو آج حاضر نہیں ہے، اب کیا ہوگا نیکسٹ؟ دیکھیں، یہ کل ہی اسلام آباد میں خان صاحب کے ساتھ رات کو ہماری میٹنگ تھی، اور پتہ چلا کہ پنجاب پولیس نے متعدد مقدمات میں ان کو ضمنیات کے ذریعے جو مختلف اضلاع میں مقدمے ہیں، جس میں 8 انسدادی دہشت گردی کے دفعات کے تحت درج ہیں اور ایک سیشن ڈویژن کا مقدمہ ہے، ان مقدمات میں انہوں نے خان صاحب کو حسب احکام اور حسب دستور جو اب انہوں نے بنا لیا ہے خان کو ملوث کر دیا ہے۔ تو لازماً قانون پھر ان صورتحال میں اریسٹ کو ایوائڈ کرنے کے لیے پروٹیکٹیو بیل یا ٹرانزٹ بیل یا پری اریسٹ بیل لینی ہوتی ہے۔ چونکہ خان صاحب اسلام آباد میں تھے، ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، آج کیسز لگے تھے 8 کیسز، لیکن چونکہ چیف صاحب اویلیبل نہیں تھے، اور ٹوڈے میں فکسیشن کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس ہوتا ہے، تو جو سینئر پیونی جج صاحب ہیں انہوں نے معذرت کر لی کہ چونکہ یہ اختیار تفویض نہیں ہوا ہے تو میں ان کو ٹوڈے میں فکس نہیں کر سکتا ہوں، تو اس وجہ سے وہ کیسز آج ٹیک اپ نہیں ہوئے۔ شیر افضل صاحب، رات کو آپ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں آپ نے کہا کہ کچھ لوگ آپ کی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں اور کس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا واقعی آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ میری گرفتاری تو اب لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی اہم مسئلہ ہو گیا ہے، جب ہو جائے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا جنہوں نے کرنی ہے۔ تو وہ ٹویٹ آپ نے پھر کیوں کی تھی؟ نہیں، ٹویٹ تو میں نے یہ کی ہے کہ مجھے بہت سارے کالز آ گئے اپنے علاقے سے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں آپ گرفتار ہو گئے، تو اس امپریشن کو ڈسپیل کرنے کے لیے یار دوست پریشان تھے، تو وہ میں نے ریومرس ہیں، اس وجہ سے مجھے یہ کہنا پڑا۔ اچھا شیر افغان صاحب، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے اوپر عبدالرزاق شر کے قتل کا کیس بھی، اور 17 یا 18 کو غالباً وہ جا رہے ہیں وہاں پر۔ میں خود بھی ابھی لاسٹ ٹائم 2 دن وہاں پہ کوئٹہ میں رہ کے ان کی فیملی سے میں نے ملنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن مجھے نہیں ملنے دیا گیا، یا یہ سمجھیے کہ ان نے ملنے سے انکار کیا، ایون کہ بھائی نے ہاں کر کے اگلی صبح جو ہے وہ انکاری ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں کس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں؟ دیکھیں، یہ تمام جو کیسز ہیں نا جو خان صاحب پہ بنے ہیں، پی ٹی آئی کی عدد پہ بنے ہیں، یہ بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے، اور آپ سب میڈیا والے خود بھی جانتے ہیں،
یہ 170-72 کیسز میں سارے جو خان صاحب پہ چارجز ہیں وہ ہیں بیٹمنٹ کے کہ جی انہوں نے عیانت جرم کی ہیں، اور عیانت جرم کے لیے درکار ہوتی ہے شہادت کہ کس طریقے سے جرم کی ہیں، کوئی کنسپیریسی کی ہیں، کس کے ساتھ کی ہیں، کہاں کی ہے، کب کی ہیں، اور اس کو کرائم کو ایڈ کرنے کے لیے کیا کیا. یہ ایسی کوئی شہادت نہیں ملی. یہ 9 مئی کا جو انہوں نے ڈکوسلا چھوڑا کہ 9 مئی میں یہ ساری اس کے پیچھے کار فرما یہی محرک تھا کہ جی ہم اس میں خان صاحب کو ملوث کریں گے. 2 مہینے گزر گئے ہیں آج تک، آج 10 تاریخ ہیں، 2 مہینے 1 دن ہو گئے ہیں، لیکن آج تک ایک بھی آیات آف ایویڈنس ان کو نہیں ملا. تو لہٰذا یہ سارا جال پھیلایا گیا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کو ان ملٹری کورٹ کو فیس کرنے کا، جو اب ان کو شہادت نہ ملنے کی وجہ سے ان کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. مجھے کل جب خان صاحب شامل تفتیش ہوئے تو کچھ اہم لوگوں نے بھی ان سے تفتیش کی، رات بھی کچھ ملاقاتوں کی کیا سرائیاں ہوئی سوشل میڈیا پہ، ان میں صداقت ہے کسی جی اہم لوگوں سے جو آپ کی مراد ہے بالکل یہ سچ ہیں کہ جب خان صاحب سے تفتیش ہوئی تو اس میں ارریلیونٹ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور خان صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا. ان کا کوئی حق نہیں بنتا تھا، لیکن یہ بیسیکلی قانوناً ارریلیونٹ ہے، یہ ڈیفیکٹو ریلیونٹ ہے، کیونکہ وہی لوگ ان تمام کیسز کے کرتا دھرتا ہے. رات کو بنی گالا میں بھی سنا ہے کوئی ملاقاتیں خان صاحب کی ہوئی ہیں، وہ کس سے ہوئی ہیں؟ خان صاحب کی تو ہماری اپنی لیگل ٹیم سے ملاقات ہوئی، اور ہمارے ساتھ 2 گھنٹے ان کی ملاقات جاری رہی. ہم نے تمام مقدمات کا جائزہ لیا، خان صاحب کو بریف کیا، آئندہ کے لیے ان کی اجازت سے ہم نے اسٹریٹجی مرتب کی، اور انشاءاللہ جو ہے یہ 19 جولائی تک جو ہے ہمیں یقین ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اب انفولڈ ہو جائیں گی. اچھا افضل صاحب یہ بتائیے گا، لاسٹ پیشی میں ہم نے خان صاحب سے پوچھا کہ آپ کو انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے، تو انہوں نے مکمل ڈینائی کیا، کہا کہ مجھے نظر نہیں آ رہے فی الحال. تو گزشتہ رات انہوں نے کہا کہ اب معاملات الیکشن کی جانب جا رہے ہیں، تو کس کی جانب سے ان کو یہ ایشورٹی یا گارنٹی دی گئی ہے کہ اب معاملات الیکشن کی جانب جا رہے ہیں؟ لیکن جی خان صاحب کے جو اندیشے تھے وہ اس وقت کے لحاظ سے درست تھے، کیونکہ جس انداز میں یہ گورنمنٹ جو ہے اپنا یہ مقاصد کو آگے بڑھا رہی تھی، نظر نہیں آ رہا تھا فیلڈ پہ یا پریکٹیکلی کہ وہ کوئی الیکشن کرانے کی ان کی نیت ہے. لیکن دبئی میں جب ان کی میٹنگ ہو گئی، انہوں نے تقسیم کر لیے کہ جی کون سا صوبہ کس نے رول کرنا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بے شک یہ تقسیم کر لیں، بے شک یہ بندر بانٹ کر لیں، لیکن فیصلہ تو پھر بھی عوام نے کرنا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم دبوچ لیں گے ان کو الیکشنز میں. کیا رسپونڈ کریں گے؟ یہ دبوچنے کی بات تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. کون کس کو دبوچتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اگر الیکشن فیئر ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کو سب کو نظر آ رہا ہے، پورے پاکستان کے عوام کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ آج کل پاکستان کی موسٹ پاپولر پارٹی ہے. خان جو ہیں وہ موسٹ پاپولر قیادت ہیں، اور یہ پوری دنیا کو پتہ ہے. تو لہٰذا اب تو ان کے دبوچے جانے کی باری ہے، اور اگر یہ اس دفعہ گرفت میں آئیں گے تو انشاءاللہ اب اس دفعہ جو ہیں قانون جو ہیں وہ اس طرح جو ہے ان پہ مہربان نہیں ہوگا، اور جو پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ اور جو پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ انتظامی افسران نے کیا ہے، خصوصاً پولیس افسران نے کیا ہے، اور یہ ایگزیکٹو افسران نے کیا ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں، غلط پرچے دیے ہیں. ہر ایک کو انشاءاللہ ہم اس پہ کمیشن جو ہیں بٹوائیں گے. ہر ایک تھانے دار سے لے کر آئی جی تک کے کردار کا تعین ہوگا، اور جس نے جو جرم کیا ہیں وہ ایف آئی آر بھی درج ہوں گے. آج کل تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے اوائڈ کر لیا، لیکن قانون کا تھپڑ جب ان پہ پڑے گا تو ان کو بھی چٹھی کا دودھ یاد آ جائے گا. لیکن شیر افضل صاحب معذرت کے ساتھ لاسٹ ٹائم بھی یہی عمران خان پر الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں. اب کی بار سوچا جا رہا ہے اگر وہ حکومت میں آتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، تو وہ بجائے کہ انتقام لیں عوام کے لیے کام کریں گے. میں اس پہ کہہ دوں، ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی ہو. بے شک ہمارے ساتھ ہوا ہے، لیکن پھر بھی دل بڑا ابھی آپ نے کہا کہ کمیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کے ساتھ ہم انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. جن لوگوں نے دیکھے اس نظام کے لیے ضروری، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، ابھی جو حکومت ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انصاف کے مطابق سارا کچھ کر رہے ہیں. کسی سیاسی قیادت کے حوالے سے میں نے نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ جو انتظامی، دیکھیں پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں بلا وارنٹ
बिला FIR की घुसे। DC का ये काम नहीं है कि जनाब आप लोगों के कहने पे 3 MPO के खाली वारंट थमाएं। इंतज़ामिया पुलिस का ये काम नहीं है कि PTI के झंडे छीने लोगों से, उनका ये काम नहीं है कि लोगों के कारोबार बंद करें। ये इस फिस्तायत को रोकना है पाकिस्तान के लिए, ये PDM के लोगों के मफाद में भी हैं, चाहे किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, लेकिन सरकारी मुलाजिमीन को और सरकारी इदारों को कानून के मुताबिक चलना चाहिए। शेरफ खान साहब बताइएगा कि अगर मरियम नवाज कल को ज़ेर-ए-ताब आती हैं, आप उनकी कल को वकालत करें? अगर मरियम नवाज, मौलाना साहब या कोई भी शख्स किसी के साथ भी कोई फिस्तैयत होगी, हम वकला जो हैं हर मजलूम के साथ खड़े होते हैं, तो हम कभी भी ये नहीं किसी को इजाज़त दे सकते हैं कि जनाब वो अपने इख्तियारात का या हुकूमती इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करें। आपकी बात अगर उनके साथ जुल्म होता है, पहले भी जाती अगर हुई हैं तो मैंने उस वक्त भी ट्वीट और पोस्ट किए हैं, और आइंदा भी अगर कोई कानून का गलत इस्तेमाल होता है, या सरकारी इदारों का अब्यूज़ होता है, इंशाल्लाह हम मजलूम के साथ होंगे। सर आखिरी सवाल ये बताइएगा कि कल एक ट्वीट किया है वज़ीर आज़म साहब ने कि आर्मी चीफ साहब के मर्डर या पोटेंशियल एक असैसिनेशन का एक प्लान है और मुहिम, और आज के तमाम अखबार में सुपर लीड वो मैंने देखा ही है, प्राइम मिनिस्टर साहब का दिमाग ख़राब हुआ है।